جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمیں جہاں اور بہت کچھ سکھاتا ہے وہاں قربانی اور جو حق کا راستہ ہے اس پہ ڈٹنے کا میسج بھی یہ مہینہ ہمیں دیتا ہے. اور اس مہینے کا فضیلت جہاں اور بہت زیادہ ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ اس مہینے میں جہاں خانوادہ رسول نے قربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم کی، وہاں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ کس طرح آپ نے حق کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر سال جو ہے اس دن کو ایک ریفریشنگ آپ سمجھ لیں کہ ریفریشنگ ہے کہ ہم اس دن کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ریئلائز کیا جائے، یاد کیا جائے اور مذہب کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو اسی طرح دوبارہ سے واپس رکھا جائے. اب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ محرم الحرام جو کہ ہمیں صبر کا، اخوت کا، قربانی کا درس دیتا ہے، اس مہینے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پوری جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری جو آرمی ہے، اس سب کو الرٹ کیوں رہنا پڑتا ہے؟ ایسا کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مہینہ جہاں ہمیں درس امن کا دیتا ہے، اس میں ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو جو بھی ان کی سیلیبریشن ہے یا جس طریقے سے بھی وہ اس مہینے کو منانا چاہتے ہیں، ہم بینگ ایک مسلم کنٹری ہم کو اس چیز میں نہ صرف ہیلپ کی جائے بلکہ ان کو اس چیز میں مکمل آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہبی دن کو جس طرح مرضی ان کے عقیدے اور مذہب کے مطابق جس طرح منانا چاہتے ہیں تو ان کو منانے دیا جائے، نہ کہ ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے ہر محرم میں کہ جہاں لوگوں میں خوف و ہراس اور لوگوں میں ایک دہشت کی فضا جو ہے وہ قائم رہے وہ 10 دن تک. تو اس پہ ورک کرنا چاہیے بجائے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو جہاں پاکستان کو بہت زیادہ اور مسائل درپیش ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے، فرقہ واریت بھی ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ تمام علماء کرام کو بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ جہاں جس طرح یہاں ہوتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں جہاں 99.9% جو ہے وہ نان مسلم ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ نیو یارک میں بڑے امن کے ساتھ ان کا جلوس نکلتا ہے، کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہوتی. اور لنڈن میں بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں، بڑے پرامن طریقے سے جلوس نکالے جاتے ہیں. تو جب وہاں کا جو کافر ملک ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں بادر کرتی تو مسلمانوں کے ملک میں اس چیز کا کیوں اتنا نیگیٹیولی جو ہے وہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ 10 دن جو ہے پوری انتظامیہ ہائی الرٹ رہتی ہے. تو اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہی علماء جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جو اپنے موقف میں بڑے نرم مزاج ہیں، جن کو انٹرنیشنل لیول کا پتہ ہے کہ دنیا میں آپ کیسے چلتے ہیں، ان علماء کو بھی بلایا جائے اور حکومت جو ہے ان سے رہنمائی لے اور اس پہ ورک آؤٹ کرے. تو اگر 1 سال لگے گا، آپ لوگ اگر اس پہ ورک آؤٹ کریں تو یقین کریں اگلے سال حکومت کو اتنا جو ہے وہ ہائی الرٹ ہونا ہی نہیں پڑے گا. آپ سیکیورٹی دیں، سیکیورٹی بالکل وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ پوری جو ہے 10 دن ایک دہشت کی فضا کا بن جانا، جبکہ یہ دن تو ایسا ہے کہ اس دن میں تو قربانی اس دن کے مناسبت سے ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ قربانی کا درس دیا جانا چاہیے. تو قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جناب آپ نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے نظریات کو، دوسروں کے احساسات کو اس کو برداشت کرنا بھی قربانی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں ان ملکوں میں تو ہو سکتی ہیں، تو ہمارے ایک اسلامی ملک میں یہ چیز اتنی کیوں مشکل ہے؟ اس چیز پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی، اور تمام وہ علماء کرام جو بالکل ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انہیں آپس میں مل بیٹھ کے ایک ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ جس میں دونوں طرف سے
جتنے بھی ہمارے جو مسالک ہیں وہ اس چیز پہ ایگری ہوں کہ اس چیز کو تو بڑے پرامن طریقے سے گزرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ ایک دہشت کی فضا رہے اور ہر 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے وہ پورا پاکستان جو ہے وہ ہائی الرٹ رہے۔ تو یہ میسج بھی دنیا کو بڑا برا میسج جاتا ہے۔ آپ پوری دنیا پہ نظر اگر دوڑائیں تو کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ آپ اسلامی ممالک دیکھیں، کیا جو ہمارے پڑوسی میں بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد افغانستان ہے، افغانستان میں بھی بہت بڑی تعداد ہے شیعہ اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں ان کی، اس کے بعد کیا نام ہے، انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد ہے۔ ہر ملک میں تو بڑے پرامن طریقے سے یہ دن گزار دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ 10 دن جو ہے پورا ملک وہ ایک دہشت کی فضا میں ڈوب جاتا ہے، اور 10 محرم کے بعد پوری انتظامیہ سکھ کا سانس لیتی ہے کہ بھائی شکر ہے کہ 10 محرم کا دن جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جی، ان پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ہر سال انتظامیہ جو ہے وہ بڑے ایک ہائی الرٹ رہے۔ آپ افغانستان کو بھی دیکھ لیں، جو اسلامی گورنمنٹ ہے تو وہاں کیا انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے۔ ہر انسان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو فالو کرے، اور اسلامی ملک میں تو اس رائٹ کو کبھی بھی آپ کسی سے نہیں کھینچ سکتے۔ صحابہ کرام کے دور میں تو یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، کبھی انہوں نے ان کے خلاف ان کو ان کے مذہب سے جو ہے کبھی بھی ان کے مذہب کے مخالف ایسا کوئی نہیں کیا کہ جس سے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ پرامن لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مذہب کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں، پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنی مذہبی رسومات کی، تو ان کو بجائے ڈر ہو، بلکہ تمام مسلمان ان کو پروٹیکٹ کریں تاکہ وہ مذہبی آزادی کے ساتھ ایک سکھ اور چین کے ساتھ وہ اپنے مذہبی رسومات کو جو ہیں وہ ادا کریں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو بچپن سے ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں جی، کہ ہر 1 محرم سے 10 محرم تک فضا ایسی ہوتی ہے کہ بس پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت جیسے جو ہے اس میں ڈوب جاتا ہے، دہشت کی فضا میں۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، مجالس میں، مساجد میں جانے سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے۔ ایک سافٹ جو کارنر ہے دوسروں کے لیے، وہ ہمیں اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اب مل بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا۔ جہاں اگر معاشی ترقی کی بات ہوگی تو وہاں یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جب تک ملک میں تمام لوگ ایز اے پاکستانی ہو کر نہیں سوچیں گے، ایک دوسرے کو مختلف مذاہب میں، مسلک میں، مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں امریکہ میں یا اس ملک میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں یار آپ کہاں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے میں کہاں سے ہوں، لیکن مجھے یہ چیز مجھے بڑی بری لگتی ہے کہ بھائی جب انہیں بتائیں کہ بھائی میں چلیں جہاں سے بلونگ کرتا ہوں، اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کراچی سے ہیں یا اسلام آباد سے ہیں، وہاں سے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں بعض لوگ انٹینشنلی جو ہے وہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اگر اس جگہ سے نہیں ہے تو اس چیز کے سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے رکھیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بینگ اے پاکستانی ہمیں سوچنا پڑے گا، پھر ہی یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا، اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بجائے اس ملک سے بھاگنے کے وہ وہاں پہ رہنا پسند کرے گی۔ دیکھیں، غریب ہونا کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی گالی نہیں ہے، لیکن غریب ہونے کے ساتھ کوئی عیب نہیں ہے۔ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر اپنے ملک سے محبت نہ ہو، آپ کے اندر مسلک پرستی ہو، آپ کے اندر فرقہ پرستی ہو، آپ کے اندر قوم پرستی ہو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو کبھی بھی ترقی کے راستے پہ نہیں لے جا سکتی۔ تو یہ باہر بیٹھ کے ان چیزوں کو آبزرو جب کرتا ہوں، میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں امریکہ میں، لنڈن میں، پیرس میں، فرانس میں، جرمنی میں، جتنے بھی
مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ اپنے اپنے جو رسومات ہیں بڑے پرامن طریقے سے ان کو گزارتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک ملک ہے کہ جو یکم محرم سے 10 محرم تک سمجھ لیں کہ شٹ ڈاؤن رہتا ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ فیکٹری ورکر فیکٹریوں میں نہیں جا سکتے، مزدور بندہ اپنی روزی روٹی نہیں کما سکتا، اس کو بھی باہر سڑکوں پہ کوئی اس کو ریڑھی لگانے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، اس چیز کو سوچنا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ علماء جو پاکستان سے باہر ہیں، میں جانتا ہوں، میں ملا ہوں، بڑے قابل لوگ ہیں، ہر مسلک سے بلونگ کرتے ہیں، اپنا آپ یہ نیم اٹ، اور وہ بڑے پرامن طریقے سے باہر دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان لوگوں سے رہنمائی لی جائے، ان لوگوں کو اس چیز میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ لوگ یہاں کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بات کریں، انہیں اس چیز پہ ایگری کروائیں کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ادروائز دنیا جو ہے وہ چاند پہ پہنچ جائے گی اور ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ بھائی ابھی جو ہے ربیع الاول کا جلوس ہے اس میں بھی بلاک کر دیا جائے، پاکستان کو محرم کے جلوس میں بھی بلاک کر دیا جائے، پھر جو صحابہ کرام کے دن ہیں ان کی مناسبت سے اس میں بھی پورے جلوسوں کو نکالنے کے لیے پہلے تو جلوس کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن اگر پھر بھی ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے جو اس کو ایک بڑے مذہبی ان کی افیلیشن ہے اس کے ساتھ، تو ان کو اس پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو اس چیز پہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو بھائی چارگی کی فضا ہے جی، اس کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو ایز اے پاکستانی سوچیں گے، سمجھیں گے اور ٹریٹ کریں گے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی سے ڈر ہوگا یا ہم اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے میں کسی خوف یا کسی دہشت میں مبتلا ہوں۔ تو بہت زیادہ ان چیزوں کو سوچتا بھی ہوں، میں لنڈن میں رہا، میں ملتا بھی رہا ہوں علماء کرام سے، میری بڑے اچھے جو وہاں لنڈن میں بڑے اکابرین علماء ہیں، اہل حدیث کے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، اور بریلوی مسلک کے ہیں، جو بڑے اچھے طریقے سے وہ بلکہ شیعوں کے اس میں بھی جاتے ہیں۔ یہ ابھی 9-10 محرم ہے، میں کئی علماء کو جانتا ہوں، وہ لنڈن میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے اہل سنت والجماعت کے، وہ وہاں جا کے شیعہ حضرات سے باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے مساجد میں جاتے ہیں، اسلامک سینٹرز میں جاتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دیں گے نا اپنی مساجد میں، اور علماء جب تک لوگوں کو اس چیز بھائی چارگی کی طرف، محبت کی طرف، اخلاقیات کی طرف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نہیں بلائیں گے، تو یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور ہمارے آنے والی جنریشن اگلے 60 سالوں میں وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے نا فالو کرے گی، اور وہ بھی انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے۔ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے جی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے ایز اے پاکستانی، اور بجائے ہم مسلک پرستی میں اور فرقہ پرستی میں اور بجائے اپنے قوم پرستی میں پڑے رہیں، اب ہمیں سوچنا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں جی، دعا ہے کہ اللہ پاک اس محرم الحرام کو بھی پرامن طریقے سے گزارے، اور ملک پاکستان کو اسی طرح اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان لوگوں کو ہمت دے جو اس صبح و شام اس ملک کی خدمت میں مصروف ہیں اور سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ السلام علیکم۔